أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده ومن لم يستطع بلسانه ومن لم يستطع بقلبه وهو أضعف الإيمان. رواہ مسلم. ہر قسم کی حمد و تعریف ثنا اور خوبی تعریفات اور بے شمار تسبیحات اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کی قبضہ قدرت میں ساری کائنات اور تمام مخلوقات ہے. درود و سلام کے بے شبہ قیمتی نذرانے پیش ہو جملہ انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم اکابرین جماعت، حاضرین جمعہ، گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشی خواتین اسلام، یہ اسلام جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آپ کے لیے رحمت کی شکل میں عنایت فرمایا. یہ اسلام جس کی خوبیاں، جس کی عظمتیں اور اسلام کے اندر جو اوامر و نواہی ہیں اس سے متعلق آپ تفصیلات سماعت فرماتے رہتے ہیں. آج کے جمعہ میں اس بات کی وضاحت کی جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت خیر کے لقب سے کیوں ملقب کیا. ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ دار بنایا ہے. امت خیر اسی لیے ہمیں کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے، امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے. یہ ہمارا فریضہ ہے. اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت خیر کے لقب سے ملقب کیا. اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کو ترک کر دیں گے، ہم اللہ کی طرف سے دیے ہوئے فرائض کو نصف و نابود کر دیں گے، تو زمین کے اندر فتنہ و فساد کا ظہور ہوگا. آج دنیا میں فتنے کے بے شمار دروازے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کو ترک کر دیا. ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، تو ہمیں آپ کو بھی تمام مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اللہ کے رسول سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے. یقیناً امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اور اسی فریضہ کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر انبیاء رسول کا مبعوث فرمایا، جن کا کام تھا معروف کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا.
توحید کا حکم دینا، شرک سے روکنا، سنت کے طریقے کو بدلانا اور بدعت کے طریقے سے روکنا، یہ ذمہ داریاں تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ذمہ دار امت بنایا۔ آپ کو میں بتا دیں چلوں، امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو مبعوث فرمایا امت کے اندر، یہ عام حکم ہے بلا کسی تفریق کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے اندر ساری امتیں شامل ہیں، اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب لوگ شامل ہیں، اسے کہتے ہیں امت دعوت۔ اور ایک ہے امت اجابت، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی رسالت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے ان کے احکامات کو مان لیا، ہم نے رسولوں پہ ایمان لایا، یہ امت اجابت ہے، یعنی وہ امت جس نے نبیوں کی رسالت کو قبول کیا۔ تو امت دعوت میں سارے لوگ شامل ہیں، لیکن امت اجابت میں وہی لوگ شامل ہیں جو لوگ انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ پوری امت محمدیہ کہلاتی ہے، لیکن جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم کیا، یہ اصل امت اجابت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت اجابت کے طرف اشارہ فرمایا، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم ایک بہترین امت ہو، یأمرون بالمعروف، تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے بھی روکو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، آیت بتلا رہی ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو۔ اور قرآن دوسرے اور میں کہ اللہ رب العالمین نے تم امت خیر بنایا تاکہ تم لوگوں کو معروف کا حکم دو، برائی سے رکو۔ تو پتہ ہے ان دونوں آیت پاک سے یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت خیر کے لقب سے ملقب کیا، اس بنیاد پر کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ تو ہر ایک شخص کو معروف کا حکم کرنا چاہیے اور منکرات سے روکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں امن والے گھر کی طرف، شانتی والے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے جائے سیدھے راستے کی رہنمائی کرے۔ تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ امن والے گھر کی طرف آؤ، شانتی والے گھر کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی پابندیاں کرو، مساجدوں سے اپنا رشتہ جوڑو، اور یہ مؤذن 5 وقت کیا صدا لگاتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتری دعوت ہے۔ یہ معروف کا حکم دینا ہے، منکرات سے روکنا ہے۔ تو کون لوگ ہیں جو مؤذن کی صدا کو سن کر لبیک کہتے ہیں؟ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اذان کے کلمات سننے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یعنی مسجد کی طرف رجوع کریں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ اور چلیے، آج دنیا میں برائیاں بے شمار ہیں، برائیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم دوسروں کو ان کی برائیوں سے نہیں روکتے ہیں، اور بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے۔ نہیں، اگر پڑوس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو کیا آپ سلامت بچیں گے؟ وہ آگ کی لپیٹ اور چپیٹ میں آپ کا گھر بھی آئے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو پہلے مت بچاؤ، جس گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اس گھر کی آگ کو بجھاؤ، تب آپ کا گھر بچے گا۔ اپنے گھر بچائیں گے نہیں بچ سکتا ہے، آپ کے گھر بھی خاکستر ہو جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا
کہ ہمیں معروف کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ منکرات سے بھی لوگوں کو روکنا ہے. یہ نہیں کہ ہماری کیا ضرورت نہیں، اسلام کی دعوت نہیں، خود بھی ہمیں خیر کے کاموں کو انجام دینا ہے اور لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلانا ہے. اور اگر نہیں بلائیں گے تو آپ کے لیے بھی تباہی ہے اور سامنے والوں کے لیے بھی تباہی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کیا. ہم کہتے ہیں نا ہمیں کیا ضرورت ہے، ارے پڑھے گا اپنے لیے، نہیں پڑھے گا اپنے لیے. آپ کا کام ہے دعوت کا کام کرنا، آپ کا کام ہے معروف کا حکم دینا. وہ نہ مانے یہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے برائی سے روکو. سنیے حدیث، ایک مثال ہے، لمبی حدیث ہے، مختصر یہ کہ سمندر میں کشتی جہاز جا رہا تھا اور کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے. نیچے والے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اوپر بار بار ہم پانی لانے کیوں جائیں. بخاری کے سے روایت ہے، ایک افسانے کی بات نہیں ہے، اوپر ہم بار بار کیوں جائیں. انہوں نے کیا سوچا، سمندر کے نیچے سطح میں جہاں وہ بیٹھے ہوا تھا ایک سوراخ کر دیں گے اور پانی آٹومیٹک سمندر سے ہمیں دستیاب ہوتا رہے گا. آپ میرے بھائیوں، اگر اوپر والا اسے سوراخ کرتے ہوئے چھوڑ دیتا تو کیا ہوتا؟ کہتا سوراخ کرنے دو، وہ اپنا کر رہا ہے. ارے وہ بھی ڈوبتا، اوپر والا بھی ڈوبتا، نیچے والے بھی ڈوبتا. اوپر والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ نیچے والوں کو روکے کہ سوراخ مت کرو، تم بھی ڈوبو گے ہم بھی ڈوبیں گے. کیا پتہ، ایک مثال اللہ کے سلام دے رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں منکرات سے روکنا چاہیے اور روکنے کی طاقت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بھی بتا دیا کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع بلسانه ومن لم يستطع بقلبه وهو أضعف الإيمان. تم میں سے اگر کوئی آدمی، من رأى منكم منكرا، اگر کوئی آدمی برائی کو دیکھتا ہے، منکر باتوں کو دیکھتا ہے، بے حیائی کے کاموں کو دیکھتا ہے، فليغيره بيده، اللہ نے طاقت دے رکھی ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ بِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل کے اندر برا مانے. یہ ایمان کا سب سے نیچے والا درجہ ہے. کیا پتہ ہمیں برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی برائی کر رہا ہے، بے حیائی پہ تلا ہوا ہے اور آپ اسے روکیں گے، ہو سکتا ہے مار پیٹ کی نوبت آ جائے، معاملہ بگڑ جائے. تو وہاں کیا کرنا ہے؟ زبان سے ہمیں تبلیغ کرنا، بھائی یہ ڈی جے بنا حرام ہے، یہ کام کا نعرہ ہے، مت کرو. طاقت اور اس سے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو کم از کم دل میں تو ہم اس چیز کو برا مانیں گے. اگر تینوں صفات میں سے آپ کے اندر ایک بھی صفت موجود نہیں ہے تو آپ جلد سے جلد ہلاکت و بربادی کے لیے تیار ہو جائے. آپ نے سنا ہوگا سورہ بقرہ کا وہ واقعہ جو مشہور و معروف مچھلی والا واقعہ. میں آپ کو اللہ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا وَكُنْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کا یہ پیغام دیا کہ رب العالمین نے قوم بنو اسرائیلیوں کو سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن ان لوگوں کو اس چیز کو نہیں مانا اور وہ لوگ سنیچر کے دن شکار کرنا شروع کر دیے. اللہ رب العالمین وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے اسے ذلیل و خوار بندر بنا دیا اور جو سامنے موجود تھی ان کے لیے ہم نے اسے عبرت بنایا. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے میں نے اسے نصیحت کا ذریعہ بنایا. پوری تفصیل اس کی موجود ہے. بالاختصار یہ قوم بنو اسرائیل جسے اللہ رب العالمین نے سنیچر کے دن مچھلی شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن مقام عیلا والے کچھ لوگوں نے اس چیز کو دوسرے انداز میں پیش کیا، حیلہ اور بہانہ مارا. اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. سنیچر کے دنی مچھلیاں زیادہ آیا کرتی تھی. کچھ لوگ کیا دماغ لگائے، سنیچر کے دن صبح میں گئے، جال وغیرہ پھیلا دیے یا مچھلیوں کو رسی سے باندھ کر چلے آئے اور سنڈے کے دن صبح صبح جا کر مچھلیاں لے کر پکا کے کھا رہے ہیں. محلے میں خوشبو ہے، یہ کون سے خوشبو ہے؟ تو کہا ارے ہم سنیچر کے دن مچھلی توڑی مارے تھے.
ہم نے تو آج لایا مار کے اور طریقہ بتا میں ایسا کہ کئی لوگ ایسا کرنا شروع کر دیے، جبکہ یہ خلاف شرع تھا اس وقت کے شریعت کے مطابق، یہ غلط بات تھی۔ تو کیا کہ ہیلا بہانا، آج ہم برائیوں کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے بہانے بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہیلا اور بہانہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاملہ کیا ہوا؟ بالاختصار یہ کہ اس وقت 3 طرح کے گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو ہیلا بہانہ مار کے مچھلیاں کھانا شروع کر دیے۔ دوسری جماعت، دوسری گروہ ایسی تھی جو ان کو بس دیکھ کر برائیوں سے انہیں روکتے نہیں تھے، کہا وہ سمجھے ان کا کام سمجھے، بس اپنا ہم تو نہیں کرتے، ہم تو نہیں کھاتے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو ان کو ان کی برائیوں سے روکتا تھا، کہا سنیچر کے دن شکار کرنا یہ حرام ہے، یہ غلط کام ہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ آخر میں ایک دیوار حائل کر دیا گیا، ابن کثیر کی صحیح روایت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا اور تو سنیے آپ، دیوار حائل ہو گئی۔ جو لوگ برائیوں سے روکتے تھے اور برائی کے کاموں کو خود بھی انجام نہیں دیتے، ان کی الگ ٹولی بن گئی، اور جو لوگ مچھلیاں مارتے تھے ان کی ٹولیاں الگ تھی، اور جو منع نہیں کرتے تھے وہ ان میں شامل تھے، لیکن اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے صبح ترکون قردۃ خاسئین، اللہ نے اسے بندر بنا دیا، سور بنا دیا۔ جب صبح ہوئی تو کافی دیر تک دروازہ نہیں کھلا، گیٹ جب کھولا گیا تو وہ جماعت جو حق پر تھی، جنہوں نے دعوت کے کاموں کو انجام دیا، برائیوں سے روکا اور کہا یہ کام برا ہے، برائی سے روکا بھی اور معروف کا حکم بھی دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ ارے دیکھتے ہیں ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بندر بنا دیا اور عورتوں کو بندریاں بنا دیا، بچے بھی ان کے بندر ہو گئے، یعنی اللہ نے ان کی شکل کو بدل دیا، مسخ کر دیا۔ اور بتاؤں آپ کو، وہ بندریاں یا بندر ان لوگوں کو پہچانتے بھی تھے، جان پہچان سب کچھ جان رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا اور ان کو بھی اور ان کو بھی، جن لوگوں نے برائیوں سے انہیں نہیں روکا تھا، اللہ نے اسے بھی ہلاک کر دیا، اسے بھی مسخ کر دیا۔ اور کون لوگ بچے؟ جو معروف کا حکم دے رہے تھے اور منکر سے لوگوں کو روک رہے تھے۔ یہ امت کتنے دن تک رہی؟ یہاں ایک بات میں اشارہ کروں، صرف 3 دن تک رہی یہ بندر کی جماعت، اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل دی۔ 3 دن کے بعد اللہ نے اسے ہلاک کر دیا، کوئی بچا، ایک بھی نہیں بچا۔ آج لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اسی بندر کی نسلیں آج ہے۔ یہ عقیدہ بالکل باطل، بندر پہلے بھی تھا آج بھی ہے۔ اللہ نے جو عذاب کی شکل میں بندر بنا جس قوم کو، وہ بندر آج نہیں ہے، اس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بندر پہلے بھی تھا آج بھی ہے۔ بہرحال جو عقیدہ یہ پھیلاتے ہیں اسی بندر کی جماعت ہے، اسی لیے اس کی شکلیں انسان سے ملتی جلتی ہے، یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ قرآن سنت تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن لوگوں نے معروف کا حکم دیا اور لوگوں کو برائیوں سے روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ اور آگے چلیے، حضرت اسامہ بن زید، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو لایا گیا اور اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس آدمی کی آنتیں تیزی کے ساتھ بھاگنے لگی، تیزی کے ساتھ، اور اس کی حالت اس گدھے کی طرح سے ہو گئی جو گدھا چکی کے گردے گھومتے ہیں، ویسی وہ اس کے اندر گھومنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بھیانک سزا دیا۔ کون؟ یہ کون لوگ تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتا تھا لیکن وہ اس پہ خود عمل نہیں کرتا تھا۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بے شمار واقعات کو دیکھا، ان میں سے آپ نے ایک واقعہ یہ بھی دیکھا، ایک ایسی قوم ہے کہ جن کی زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیچیوں سے کاٹ رہا ہے، ان کی زبانیں کاٹی جا رہی، چیخ اور چلا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ اکبر کہا یہ امت کے وہ خطبہ ہے
یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معروف کا حکم دیتا تھا لیکن وہ خود نہیں رکتا تھا۔ کیا پتہ چلا کہ اگر ہم کسی کو بھلی بات بتاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر خود بھی عمل کریں، تب ہمارے لیے بات سود مند نوا بخش ہوگا۔ قرآن نے کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ نے فرمایا اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ بھلا دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو، قرآن مقدس کو پڑھنے والے ہو۔ افلا تعقلون، کیا عقل و شعور نہیں رکھتے؟ یہ آیت پاک ہمیں بتلا رہی ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کسی کو بھلی بات کی دعوت دیتے ہیں تو ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہا وہ باتیں لوگوں کو کیوں بتاتے ہو، کیوں کہتے ہو جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تمہارا ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ تو آیت بتلا رہی ہے کہ ہم کسی کو دعوت دیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر خود بھی عمل کریں۔ اور یجیء الرجل یوم القیامت معلقا فیقول یا رب خاننی الی آخر الحدیث، رواه مسلم احمد۔ اس روایت میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، بعض لوگوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو الصحیح ترغیب کے اندر حسن قرار دیا ہے۔ بہرحال یجیء الرجل یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے دامن کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اور کیا حاضر ہوگا تو کیا کہے گا؟ یا رب خاننی، اے رب العالمین انہوں نے میرے ساتھ خیانت کیا ہے۔ اس بندے کو اللہ بلائے گا اور کہے اے بندہ بچا، کیا اس کا مقدمہ صحیح ہے، کیا یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ کہے گا اے رب العالمین وہ تو سچ کہہ رہا ہے، لیکن انی ما خنت فی اہلی و مالی، اے رب العالمین میں نے ان کو مال اور دولت کے اندر کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ وہ بندہ کہ ویقول یا رب، اے رب العالمین یہ تو صحیح کہتا ہے، لیکن اے پروردگار دو عالم اس نے مجھے برائی کرتے ہوئے دیکھا لیکن مجھے ان برائیوں سے نہیں روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کیا پتہ چلا کہ برائی اگر کوئی سماج اور معاشرے کے اندر کر رہا ہے تو ان برائیوں سے روکنا نہایت ضروری ہے، ورنہ ان برائیوں کے لت میں آپ بھی آ سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی بھی گرفتاری ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے رضا کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ معروف کے کاموں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں سامنے والوں کو منکر اور برائیوں سے بھی روکنا ہے۔ اسی کے نام ہے امت اجابہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں وَلَكُمْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اخرج للناس، اللہ نے تم کو لوگوں کے لیے چن لیا ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لہذا تم لوگوں کو معروف کا حکم دو اور منکر سے برائیوں سے روکو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ سبحانہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق فرمائے۔ اور دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جماعت اور وقت کی شکل کوئی ضرور انفرادی طور پہ جو بھی ملے آپ دعوت کو دے سکتے۔ دعوت کی مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کل مما یلی، کہا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی دعوت ہے۔ آپ کسی کو کسی بھی آدمی کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ روک دی، ہوئی بھی دعوت، انفرادی دعوت بھی ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ بہرحال ہر شخص ذمہ دار ہے، انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ سنی تمام باتیں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔